بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میرے پاس آپ کے لیے دو خبریں موجود ہیں۔ ایک خبر تو بہت ہی دلچسپ ہے اور میرا خیال ہے وہ آپ کے ایک انٹرسٹ کے حوالے سے آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے بات کرنے چاہ رہا ہوں۔ اس میں کرنسی نوٹوں کے جدید ڈیزائن کے حوالے سے ایک بریفنگ دی گئی وفاقی کابینہ کو، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو کرنسی نوٹ ہے ان کا نیا ڈیزائن بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ کرنسی نوٹوں کو جدید تقاضابق ڈھالنے کے لیے اور اس کے ڈیزائن کے حوالے سے عالمی ماہرین جو ہیں، بین الاقوامی سطح کے ماہرین ان کی باقاعدہ طور پر جو ہے خدمات حاصل کی جا چکی ہیں، اور وفاقی کابینہ نے کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن کے حوالے سے اس پر غور و خوض کے لیے ایک کیبنٹ کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ اب آپ بس تھوڑا سا انتظار کیجئے۔ طویل عرصے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان میں جو نوٹوں کی شکل ہے، جو ان کا ڈیزائن ہے اور جس طرح وہ بنائے جاتے ہیں، ان تمام طریقہ کار کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑا انقلابی فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پہلا دھچکا پہنچتا ہے وہ کالا دھن رکھنے والوں کو پہنچتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ نوٹ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جن کے پاس انڈکلیئرڈ ویلتھ ہوتی ہے یا انہوں نے کرنسی نوٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں بڑی تعداد میں، وہ سارے کے سارے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس سے شفافیت آتی ہے، اور یقینی طور پر جب آپ نے پرانے نوٹ تبدیل کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں۔ ہر حکومت کی طرف سے جو بھی اس قسم کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر شفافیت کی طرف لے کر جاتا ہے، احتساب کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ان کو یہ نوٹ ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں، جا کر بینکوں سے تبدیل ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ ایک بڑی خبر ہے، میں آغاز میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ تو آپ کے انٹرسٹ کی خبر تھی، ایک اور بڑی دلچسپ بڑی اہم خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزارت صحت اور دوا ساز کمپنی روش میں ایک معاہدہ ہو گیا ہے، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے کینسر کے مریضوں کو اسلام آباد میں مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ یہ خبر اس وجہ سے اہم ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو میں آج سے تقریباً 14 سے 15 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے 2011 میں پنجاب میں یہ ماڈل لے کر آئے تھے، جب پنجاب میں پہلی مرتبہ یہ چیز یہاں پر پیشکش کی گئی تھی۔ یہاں پر غریب مریضوں کو سہولت دی گئی تھی کہ لاکھوں روپے، بلکہ بعض صورتوں میں تو کروڑوں روپے مالیت کی ادویات کینسر کے مریضوں کو بالکل مفت فراہم کی جاتی تھیں۔ میں آپ کو اس کی اگر تفصیل بتاؤں تو اس کی باقاعدہ جو تقریب منعقد ہوئی تھی وہ لاہور کے جناح ہاسپٹل میں منعقد ہوئی تھی، اور اس وقت جو وزیر صحت تھے پنجاب کے خواجہ سلمان رفیق غالباً تھے، انہوں نے اس میں ساتھ شرکت کی تھی، اور پھر پنجاب بھر میں یہ اس ماڈل کو لے کر گئے تھے، یعنی کہ آپ راولپنڈی میں بھی یہ ادویات اسی طرح مفت مل رہی تھی، اسی طرح لاہور کے میو ہاسپٹل میں بھی مل رہی تھیں، اور آپ ملتان میں بھی یہ ادویات اور فیصل آباد میں بھی مل رہی تھیں۔ بڑے شہروں میں اس کو شروع کیا گیا، اور ماڈل تقریباً یہی تھا جس کے تحت کینسر کے ہزاروں مریضوں کو مفت ادویات ملتی تھی۔ مگر پھر ایک افسوسناک واقعہ ہوا، ایک ایسی حکومت قائم ہوئی جس کے بانی کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ خود اپنی والدہ کے نام پر کینسر کی تحقیق اور علاج کے لیے ایک ادارہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان کے دور میں پنجاب کی حکومت نے کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی بند کر دی تھی، اور یہ اتنا بڑا سانحہ تھا اور یہ اتنا بڑا المیہ تھا جس کے خلاف کینسر کے مریض جو تھے لاہور کی سڑکوں پر آگے تھے۔ انہوں نے لاہور میں میٹرو کو بند کیا، انہوں نے پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرے کیے، میں خود ان مظاہروں میں گیا، میں نے دیکھا، اور بڑی مشکل کے ساتھ ان ادویات کی بحالی کے حوالے سے حکومت کو قائل کیا جا سکا، کیونکہ حکومت یہ کہتی تھی کہ اس پر کئی ارب روپے خرچ آ جاتا ہے، ہم یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز سا معاملہ تھا کہ ایک ایسی پارٹی جس کا سربراہ خود کینسر کے مریضوں کے مفت علاج کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کس طرح سرکاری طور پر جو اربوں روپے خرچ کر کے، اور اس میں بہت بڑا حصہ جو تھا اس پرائیویٹ کمپنی کا تھا جو اس وقت شیئر ڈال رہی تھی، تو اس کو آپ روک دیں، مفت ادویات کی فراہمی کو روک دیں۔ اس پر بہت احتجاج ہوا، پنجاب اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھا، انٹرنیشنل میڈیا تک یہ معاملہ پہنچا تھا، اور اس کے بعد کسی حد تک ادویات کی بحالی ہوئی تھی۔ اب جو تازہ ترین فیصلہ کیا گیا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے
کہ 3 قسم کے جو کینسر ہیں، خاص طور پہ خواتین میں جو کینسر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے بریسٹ کینسر، اس کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کا کینسر اور جگر کے کینسر کی ادویات مفت فراہم کی جائیں گی۔ اس وقت بھی جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک کینسر جو ہے اس کے علاج کے لیے جو ادویات فراہم کی جاتی ہیں وہ کوئی 98 لاکھ روپے یا 1 کروڑ روپے کی پڑتی ہیں، تو یہ مفت فراہم کی جائیں گی۔ اس میں اس کمپنی کا ایک بڑا شیئر ہوگا، حکومت پاکستان کا بھی اس میں ایک شیئر ہوگا، اور پھر علاج کے لیے اسلام آباد، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کو جو شہری ہیں جو اسلام آباد آئیں گے ان کو یہ سہولت حاصل ہوگی۔ تو اس میں جو علاج ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقینی طور پہ جب کسی کو کینسر ہو جاتا ہے اس کی تکلیف کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ اقدام لائق تحسین ہے کہ جو ماڈل پنجاب میں پہلے سے چل رہا تھا اس ماڈل کو وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزارت صحت نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے کینسر کے مریضوں کے لیے وہاں پر اس کا جو ہے اجرا کیا ہے۔ اس پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف، وفاقی وزیر صحت اور پوری کی پوری، اور خاص طور پہ وہ کمپنی جو اس میں ایک بڑا شیئر ڈال رہی ہے ادویات کی فراہمی کے لیے، ہم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں، پروگرام کی طرف آتے ہیں، اور پروگرام آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مرتبہ پھر ایران کے حوالے سے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک، اور پاکستان ایران کی داخلی خود مختاری اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جغرافیائی سالمیت کا مکمل طور پر حامی ہے۔ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کسی طور پر بھی حمایت نہیں کی جاتی، اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے، پاکستان کے عوام کی طرف سے یہ خواہش ہے کہ ایران میں امن ہو، اور وہاں پر جو بھی حکومت قائم ہو وہ عوام کے ووٹوں کی مدد سے اور عوام کی حمایت سے ہی قائم ہو، اور اس کی حمایت سے ہی قائم رہے۔ کسی بھی غیر ملکی طاقت کو، پاکستان کا یہ اصولی موقف ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک میں مداخلت کر کے وہاں کی حکومت کو تبدیل کرنا یا رجیم چینج کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں تمام حکومتوں کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے، تمام حکومتوں کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے، تمام حکومتوں کو جو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنی چاہیے۔ نعرے لگائے جاتے ہیں حقیقی آزادی کے، اور اسی کے تحت یہ تحریکیں چلائی جاتی ہیں، لیکن ایک بہت ہی افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر حقیقی آزادی کے نام پر جو تحریکیں چلائی گئیں ان میں غیر ملکی مداخلت ہوئی، اور اس مداخلت کی وجہ سے اس ملک نے بہت ساری جو ہے مشکلات برداشت کی۔ میرے پاس جو کئی مثالیں موجود ہیں، اگر میں اس کا آغاز کروں لیبیا سے، اور وہاں پر معمر قذافی کی حکومت، یقینی طور پر وہ ایک جمہوری حکومت اس طرح سے نہیں تھی جس طرح کہ ہم عام طور پہ جمہوری حکومت کو دیکھتے ہیں، لیکن اس حکومت میں لیبیا کے عوام کو مفت تعلیم کی سہولت تھی، مفت صحت کی سہولیات تھی، رہائش ریاست کی ذمہ داری تھی، بلکہ بیرون ملک تعلیم بھی ریاست کی ذمہ داری تھی، اور اس طرح بہت ساری سہولتیں ان کو حاصل تھی۔ لیکن جب لیبیا میں حقیقی آزادی کے نام پر انقلاب برپا کیا گیا تو اس کے بعد سے لے کر اب تک کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر استحکام نہیں آ سکا۔ اسی طرح عراق کی صورتحال کو آپ دیکھ سکتے ہیں، صدام حسین کی حکومت ختم کرنے کے لیے جو مداخلت کی گئی، یقینی طور پر اس کے بعد جو حالات وہاں پر ہیں وہاں پر بھی ایک آپ استحکام والی بات نہیں کہہ سکتے، تعمیر اور ترقی والی بات نہیں کہہ سکتے۔ بات یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ سوڈان کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے، اور سوڈان بھی جو ہے وہ اسی قسم کی تحریک کے بعد اب مشکلات کا شکار ہے۔ زیادہ تفصیلات کا میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر یقینی طور پر یوکرین کی بات بھی کروں گا، اور میں وینزویلا کی خاص طور پر بات کروں گا، جس کا ابھی حال ہی میں کرائسس آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بھی جو ہے آزادی کی بات کی گئی، حقیقی آزادی کی بات کی گئی، اور وہ وینزویلا جو کہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل تھا، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے جو رہنے والے ہیں ان کی فی کس آمدن لاطینی امریکہ میں ان ممالک میں چوتھے نمبر پر تھی، دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل تھا، اور اس کے بعد تمام چیزیں جو ہیں وہ زوال کا شکار ہوتی چلی گئیں۔ یہ تحریکیں جو ہیں خاص طور پہ ایران کی، ہمیں اس حوالے سے خوشی ہے کہ ایران میں جو مظاہرے ہیں ان کے تھمنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، ان چیزوں کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جوابی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، اور اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو مظاہرین حکومت کے خلاف مظاہروں میں شامل تھے ان کے پاس اسرائیل کے جھنڈے بھی دیکھے گئے۔
اس کی وجہ سے بہت زیادہ تشویش پیدا ہوئی. اس وقت تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ نہ کرے. اس سلسلے میں ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے سعودیہ، قطر اور عمان کے حوالے سے، اور خبردار کیا گیا ہے کہ اگر یہ حملہ کیا جاتا ہے تو آپ نائے حرمز سے جو کہ تیل کے ٹینکروں کی بڑی گزرگاہ ہے اس کے متاثر ہونے کا اور اس کے نتیجے میں خود امریکی معیشت کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے. یہ صورتحال اس وقت ہے کیا ایران کی؟ اور جب ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ مادر پدر آزادی ہے؟ کیا ہم افغانستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کہہ سکتے ہیں جو کہ کسی بین الاقوامی قانون کی پاسداری نہیں کرتا، جو کہ دنیا بھر میں اس وقت ٹیرر ایکسپورٹ کے حوالے سے جانا جا رہا ہے، دنیا بھر میں منشیات بھیجنے کے حوالے سے جانا جا رہا ہے؟ یہ جو حقیقی آزادی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جو آزادی ہے حقیقی معنوں میں کیا وہ اس کے ساتھ اپنے ساتھ ذمہ داریاں لے کر نہیں آتی؟ کیا صورتحال ہے؟ دنیا جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ امریکہ جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ ہمارے ہمسائے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور اس کے لیے بہت ہی زیادہ موزوں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس میرے ساتھ موجود ہیں. میں سب سے پہلے ڈاکٹر جمیل احمد خان جو کہ سابق سفیر ہیں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر حامد المشرقی جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو سے جواد فیضی سینئر سیاسی تجزیہ کار وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے میں ڈاکٹر جمیل احمد خان کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے ایران کے حوالے سے اور جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں، آپ ان کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بڑی بھونچالی سی سچویشن نظر آ رہی ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین صدر، دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک کے صدر، انہوں نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کہہ دیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. پہلی دفعہ تو کہا کہ وی آر لاکڈ اینڈ لوڈیڈ، دوسری دفعہ کہا کہ if you fire on the protesters we will fire on you، اور تیسری دفعہ ابھی دوبارہ انہوں نے کل بتایا ہے اپنے مظاہرین کو خطاب کا ایڈریس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کو مظاہروں کو جاری و ساری رکھنا چاہیے، ہم آ رہے ہیں، ہم آپ کی مدد کرنے جا رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر 3-4 نکات کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو ذرا تھوڑا سا اور اگلے 30-40 سیکنڈ میں اس کو اگر بیان کر لیا جائے تو پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت کا اور وہ موقع کا اور وہ ماحول کا امریکہ، اور ظاہر ہے امریکہ یہ معاملہ ایسا ہے جیو پولیٹیکل کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی بھی پرانی منشا، پرانی خواہش، پرانی دلی تمنا وہ بھی پوری ہو جائے گی. اسرائیل بھی، اور نیتن یاہو ریکارڈ پر ہے کہ وہ کہتے رہے ہیں جون میں بھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یعنی مظاہرین کو اور ایرانی عوام کو کہ آپ کی لبرٹی اور آپ کی فریڈم اب بہت نزدیک آ گئی ہے. تو اس کا ان تمام چیزوں کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز کو اطلاع کو بھی شامل کر لی جائے جس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ اس میں ایران کی رینکس اینڈ فائل یا ایران کی سوسائٹی میں موساد اور CIA سراد کر گئی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسرائیل کے اپنے منسٹر جو کہ ہیریٹیج کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موساد کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کے. اور پھر اس کا ثبوت کیوں بھی ملتا ہے کہ 43,000 اسٹار لنک ٹرمینلز کو اسمگل کیا گیا ایران میں مظاہرین کے پاس، جو کہ پکڑے بھی گئے، اور ایران نے اپنے دوست ملک چائنا کے مدد سے کوئی ایسی سپر ٹیکنالوجی نکالی کہ تقریباً 85-90% کو نیوٹرلائز بھی کیا گیا. اس سے ایران گورنمنٹ کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ٹریس کر سکے کہ یہ کن کن کی ہاتھوں میں یہ ٹرمینل آیا ہے. اس کے بعد ان سے نبرد آزما وہ ہو رہے ہیں. یہ بات بھی درست ہے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں کیونکہ ٹوٹل بلیک آؤٹ تھا، ٹوٹل وہاں انٹرنیٹ نہیں تھا، تو اس لحاظ سے کوئی اس اطلاعات مصدقہ طور پر تو دنیا کے پاس نہیں پہنچ رہی تھی. لیکن چند اطلاعات جو پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً 2,500 سے زیادہ افراد جہاں بحق ہو گئے ہیں اس ایکشن میں. اس سے پہلے یاد رہے کہ 2009، 2017، 2019 اور 2022-23 میں جو تحریکیں چلیں اس میں اتنی کیجویلٹیز نہیں ہوئیں. اور یہ بھی بات درست ہے کہ اس مرتبہ رجیم نے
اتنی زیادہ ابتدائی طور پر سختی نہیں کی، لیکن جب تھرسڈے کو یعنی کہ جمعرات کو جب جس عروج پر بات پہنچ گئی تھی، جس پیک پر بات پہنچ گئی تھی، وہ بات اس کو نمٹنے کے لیے، کیونکہ ایران اب بھی اس کا پورا اسٹرکچر ابھی اپنی جگہ پر موجود ہے، ان کی جو ریولوشنری گارڈ کا پورا نظام و انصرام موجود ہے، ریولوشنری گارڈ کا ان کے سول انتظامیہ میں بھی کافی ان میں ان کی ایک سسٹم کے تحت وہ وہاں نظر رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کافی ایکشن، بڑا سخت ایکشن لیا، جس کی وجہ سے جو اریسٹ ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ بھی کافی ہوئے ہیں، اور تحریک مدھم ہو گئی ہے، یعنی کہ جمعے کے دن، ہفتے کے دن، اتوار کے دن اور یہ پیر منگل کے دن تھوڑی سی مدھم ہوئی ہے۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو انڈر کرنٹس تھے، یعنی کہ جو فالٹ لائن ہے وہ فالٹ لائن ختم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ کیونکہ اس میں اس مرتبہ فل تھرسٹ کے ساتھ جو انٹیلیجنس ہے باہر کی بیرونی، انہوں نے انڈیا کے ایران کے معاملات میں زیادہ سرعت اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ادھر نہیں تھما ہے۔ اب ہو کیا سکتا ہے، کیونکہ یہ بات تو ڈونلڈ ٹرمپ نے 3-4 مرتبہ بتا دیا۔ کل جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، جس میں کہ مارکو روبیو صحیح۔ تھے، جن کے ان کے ڈیفنس کے سیکرٹری تھے، اور جس میں باقی لوگ تھے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فائنل بریفنگ دے دی ہے۔ تو جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کے عوام کیا دوبارہ اس قابل ہوں گے، جو مخالف ہیں اس قابل ہوں گے کہ دوبارہ اتنی بڑی تعداد میں وہ اپنے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر سکیں۔ اور وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو ٹیک اوور کریں، کیا وہ اس قابل ہوں گے کہ اپنے انسٹیٹیوشنز، ایران کے بڑے مضبوط انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کو ٹیک اوور کر سکیں؟ کیونکہ جب تک وہ نہیں ہوتا، بوٹس آن گراؤنڈ تو بھول جائیں، امریکہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ 7 سمندر پار بوٹس آن گراؤنڈ کو وہ کے تحت وہ کسی قسم کی مداخلت کرے۔ لیکن بہرحال ایک بات تو مصمم ہے کہ جب تک وہاں کے جو لوگ مظاہرین، جو کہ زیادہ تر اربن ایریا پر جن کا کہ شمولیت جو ہیں لوگ افراد، رورل ایریا اب بھی کیلرجی کے ساتھ ہے، اب بھی ان کے ساتھ ہے، لہٰذا اب صحیح۔ کیونکہ پاکستان تو بہرحال جی یہی جو چاہتا ہے کہ رجیم یہاں نے پر وہاں پر امن ہو، اور جو بھی حکومتوں کی تبدیلی ہے وہ کسی بھی ملک کے آئین اور قانون کے مطابق اور مروجہ جو طریقے ہیں ان کے مطابق ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب کی طرف جاؤں، میں جواد فیض صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ حقیقی تبدیلی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، پاکستان نے بھی حقیقی تبدیلی کا نعرہ لگایا کیا، لیکن کیا حقیقی تبدیلی حقیقی تباہی کی طرف نہیں لے جاتی؟ اور جب بیرونی مداخلت سے اور سازش کے ساتھ تحریکیں لانچ کی جاتی ہیں، پاکستان میں بھی اسی قسم کے نعرے لگائے گئے، اسی قسم کی رجیم چینج کی کوششیں ہوئیں 2011 سے لے کر 2018 تک، پھر ایک انتخابات بھی ایسے ہو گئے، پھر اس کے بعد پاکستان کی معاشی تباہی شروع ہو گئی، پاکستان کے سفارتی تعلقات ختم ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان تمام تحریکوں کو، ان تمام نعروں کو؟ نجم صاحب، پہلے تو میں آپ نے جو انٹرو اپنا سب سے پہلے جو 2 خبریں بتائیں مثبت پازیٹیو، کاش کہ پورا میڈیا الیکٹرانک بھی اور خاص طور پہ سوشل میڈیم بھی اس طرف چلتا کہ ایسی خبریں بھی لوگوں کو بتائی جائیں کہ بہتریاں بھی ہو رہی ہیں، آسانیاں بھی ہو رہی ہیں، اور معاملات کے اندر لوگوں کا سوچا بھی جا رہا ہے۔ ڈاکٹر حامد المشرقی ہمیں جوائن کر چکے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب بات کر رہے تھے ایران کی صورتحال کے حوالے سے، اور جتنا جو خطے کی صورتحال ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ شکریہ نجم بھائی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بڑی تیاری میں ہے، اور اس کو کوئی بہانہ چاہیے تھا، اس کو وہ بہانہ بھی مل گیا امریکہ کا ایران کے اوپر اٹیک کرنے کا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح بھی اٹیک کرے گا۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ اس کے اندر ایک تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اسرائیل ایران کا جو ابھی چند ماہ پہلے ہوا، ساری جو چھوٹی جنگ ہوئی، اس کے اندر ایران نے کس انداز میں تل ابیب تک اپنے میزائل پھینکے، اور آئرن ڈوم کا وہ جو تھا سارا اس کو جو بنایا ہوا تھا ایک ہوا سا، اس کا وہ ملیا میٹ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے اور پروز اینڈ کونز ہیں، جس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ جو ہے
وہ ابھی بھی صدر ٹرمپ کو بہت زیادہ سوچ بچار کرنی ہوگی، کیونکہ خطے میں بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ایک پوائنٹ اور جو میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس ایران کے ایشو کو چھیڑ کر اور گرین لینڈ کے ایشو کی بات کر کے دراصل وہ مدورو جس کو وینیزویلا سے اٹھا کے لائے تھے، وہ اب ایک اتنا بڑا جو کارروائی کی گئی امریکہ کی طرف سے، اب وہ دنیا کی خبروں سے غائب ہو گئی۔ یعنی اتنا بڑا ایک کام کہ آپ نے ایک سوورن کنٹری کے کیپٹل سے اس ملک کے صدر کو اٹھایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بجائے یہ کہ دنیا اب اس پہ بات کرے، اب بات آگے چل پڑی، ایران میں کیا ہونے لگا ہے، گرین لینڈ میں کیا ہونے لگا ہے، تو کبھی کبھی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی بہت سارے ایشوز ایک دم سے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ دن کے وقت لاکھوں کی تعداد میں ایران کی حکومت کے حامی بھی احتجاج کر رہے ہیں اور حمایت میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، امریکہ کے خلاف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں امریکہ کو بھی صورتحال کو سمجھنا ہوگا، باقی مسلمان ممالک کے لیے بھی صورتحال پریشان کن ضرور ہے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ رضا شاہ پہلوی یا ان کو یا ان کو اگر ایران پر مسلط کیا گیا تو وہ نہ تو مسلم دنیا کے لیے اس طرح قابل قبول ہوگا، اور پاکستان کے لیے تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ان کے روابط، ان کا کھلے عام اسرائیل دوستی، اسرائیل کا ان کو اپریشیٹ کرنا، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بڑی واضح طور پر پاکستان کے لیے بڑے کنسرنز ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں نجم صاحب کہ رضا شاہ پہلوی یا اس آئیڈیالوجی کا ایران پر حکومت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل ہمارے دروازوں پہ آ رہا ہے، تو یہ بات نہ تو پاکستان کو سوٹ کرتی ہے نہ چائنا کو سوٹ کرتی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان یقینی طور پر ایران میں کس کی حکومت ہوتی ہے پاکستان کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ پاکستان جو ہے ایران کو احترام کرتا ہے اور ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات جو ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی جو موجودہ حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی، لیکن پاکستان یہ کبھی کوشش جو ہے برداشت نہیں کرے گا، یہ کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا کہ کوئی اسرائیل نواز حکومت یا اسرائیل کی آگے سے کٹ پتلی قسم کی حکومت اس کے ہمسائے میں آ کر بیٹھ جائے۔ یہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ بالکل یہی وہ اہم نقطہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور آپ احمد رضا پہلوی کی اگر آپ دیکھیں تو ان کی کوئی سیاسی جد و جہد نہیں، 40 سال میں انہوں نے کبھی ایران میں آنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کسی کو 40 سال میں کوئی ایرانی سیاست سے متعلق کسی کو کبھی کوئی انٹرویو نہیں دیا، کوئی آرٹیکل نہیں لکھا، کوئی بیان نہیں دیا، گویا کہ وہ ہمیشہ سے ایران کی سیاست سے لا تعلق ایک پرتعیش زندگی گزارتے رہے ہیں۔ ایک دم سے ان کو پروجیکٹ کی طرح لانچ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اسرائیل ان کو اون کر رہا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر کیسے ممکن ہے کہ وہ ایرانی عوام کے لیے بھی بہتر ہو جن کی ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ مسلم امہ کے لیے کچھ بہتری ہو؟ تو ایسی رجیم چینج، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، ہمیں کوئی پرابلم نہیں کوئی بھی وہاں حکومت آئے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری ملک میں جمہوری انداز سے عوام کی مرضی سے آئی ہوئی حکومت قابل قبول ہے، اور ایسی حکومت جس کا تاثر یہ ہو کہ وہ باہر سے لا کر مسلط کی گئی ہے اور ایک خاص ایجنڈے کے تحت آئی ہے، اس کو پاکستان اور مسلم دنیا جو ہے وہ کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کرے گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اس میں میں جواد بھائی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک بیچ میں ایک چھوٹا سا سوال چونکہ اسی ایشو کے حوالے سے ہے، میں ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، اس وقت جو وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ آئی اور یہ کہا گیا کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ جنگ کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ایک انتباہ بھی دیا گیا سعودیہ کی طرف سے، قطر کی طرف سے، عمان کی طرف سے کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر تو آبنائے ہرمز میں تیل کی نقل و حرکت جو ہے کنٹینرز کی وہ متاثر ہوگی، اس سے امریکی معیشت بھی متاثر ہوگی۔ میرا خیال ہے کوئی 20% سے زیادہ تیل جو ہے وہ اسی راستے سے گزر کر جاتا ہے۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، اسٹریٹ آف ہرمز اور اس کے ساتھ باب المندال داخل ہوتا ہے سوئس کینال میں، اور وہاں سے پھر میڈیٹرینین، اور وہاں سے دنیا کے رسد ہوتی ہے۔ 25% دنیا کا پورا انرجی یہاں سے جاتا ہے، آئل اینڈ گیس۔ تو یہ حقیقت ہے کہ آئل اینڈ گیس میں ایک بھونچال آ جائے گا، پوری مارکیٹ جو ہے اور پوری دنیا کی اکانومی سے ڈسٹرب ہوگی۔ تو عمان جہاں تک تعلق ہے، قطر کے فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن نے بھی بیان دیا ہے کہ وہ کس طرح میڈیٹ کرانا چاہ رہے ہیں، کس طرح چاہ رہے ہیں کہ یہ شدت اور یہ حدت آگے نہ بڑھے جو کہ آمد نظر آتی ہے امریکہ کی طرف سے اور امریکہ کے صدر کی طرف سے کہ ایران میں مداخلت کی۔
تو وہ چاہتے ہیں. سعودی عرب کا جہاں تک تعلق ہے، سعودی عرب بھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں کوئی بھونچالی کیفیت ہو، کیونکہ ایران نے، آپ کو یاد ہوگا اور آپ کے ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ ایران نے جب جنگ ہو رہی تھی اور جب دھمکیاں آ رہی تھیں اسرائیل اور ایران کی، جب جنگ ہو رہی تھی اور اس سے کافی پہلے بھی ایران نے کہہ دیا تھا کہ اگر ہمارے آئل کی تنصیبات پر کوئی نقصان پہنچا اور اس کو اسرائیل نے ہٹ کیا یا باہر کی کسی قوت امریکہ وغیرہ نے، تو ہم اس خطے میں کوئی بھی آئل فیسلٹی اور کوئی بھی جگہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے. تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اس میں بالکل ایک صداقت اور ایک لاجک نظر آتی ہے کہ تمام ممالک یہ یقیناً بہت کنسرن ہوں گے جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں. اس کے علاوہ بھی تو یس، یہ بات بھی درست ہے کہ منڈیوں پر فرق پڑے گا، اور یہ بات بھی درست ہے کہ ان تمام علاقوں میں بات پھر کہاں تک پھیلتی ہے، کیونکہ بات صرف پھر امریکہ کی مداخلت کی نہیں ہوگی. ایرانی قوم بڑی ہوموجینیس قوم ہے، بڑی ان کی ایک تاریخ ہے، اور وہ انہوں نے جو 7 ممالک پر اسرائیل نے حملے کیے تھے، کسی ایک نے بھی اس کا جواب نہیں دیا. لیکن ایران جس حیثیت میں بھی تھا، چاہے اس کی فضاؤں کو زیرو کر دیا تھا. ڈیٹرنس جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو ڈیٹرنس استعمال کی گئی اور جس طرح جوابی حملے کیے گئے وہ واقعی ایسے تھے کہ ایک طرف اسرائیل جو کہ غزہ میں مظالم ڈھاتا چلا جا رہا تھا سر، اس کے بعد دوسرا کام یہ ہوا جب اس نے ایران پہ حملہ کیا تو پھر ان کو جنگ روکنا پڑی کیونکہ یہ ڈیٹرنس تھی، آگے سے ان کے پاس جواب دینے کی طاقت موجود تھی. تو یہ ایک بڑا جو ہے لاوا پھٹ سکتا ہے. میں دوبارہ جواد فیض صاحب اسی سوال کے ساتھ آؤں گا کہ بہت ساری جگہوں پر تحریکیں چلتی ہیں اور ان کو حقیقی آزادی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد لیبیا کو دیکھیں، عراق کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں. افغانستان تو ہے ہی خیر مادر پدر آزاد. آپ وینزویلا کو دیکھیں، یوکرین کو دیکھیں، تبدیلی آتی ہے اور اس کے بعد تباہی آتی ہے. یا تو اس کے بعد بہتری آئے تو ہم اس کو سپورٹ کریں، اس کی تعریف کریں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں بھی یہی کچھ ہونے والا تھا لیکن اس کو روک لیا گیا؟ دیکھیے نجم بھائی، آپ نے بھی بات کی کہ ایران کے اندر اسرائیل کے پرچم بھی نظر آئے، پھر یہ بھی بات عیاں ہوگی جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ایران تو کھل کے آ گیا، اسرائیل تو کھل کے آ گیا ایران کے خلاف، اور ایران کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا کہ ہمارے ملک میں یہ جو فضا بنائی گئی ہے اس میں نیتن یاہو اور امریکی صدر جو ہے وہ ہمارے نامزد ملزم ہیں. یہ باتیں ساری ہوگی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عرصہ پہلے اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے ایک بندہ اسرائیل کا پرچم لے کے آ گیا. وہ ٹیسٹر تھا، اور کس دورے حکومت میں آیا آپ کو یاد ہوگا. ٹیسٹر تھا کہ دیکھتے ہیں اس پہ ہوتا کیا ہے. جب اس پہ سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، ادارے خاص طور پہ اسٹیٹ کے وہ متحرک ہوئے تو وہ پرچم غائب ہو گیا. یہ پھر کوشش کی گئی. اب جو اس وقت ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے ثبوت اور شواہد فراہم کیے جائیں، اور پورے صوبے کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، لہٰذا تانے بانے سارے ادھر سے ہی مڑتے ہیں. اور میں پھر آج دہرانا چاہتا ہوں حضرت آغا شورش کاشمیری کو، حکیم سعید شہید کو، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کو، اور جنرل حمید گل کو، جنہوں نے یہ اور مجید نظامی صاحب کا نام میں بھول گیا مرحوم کا. یہ ساری چیزیں اب دیکھیے 1960 اور 65 میں شورش کاشمیری لکھتے ہیں کہ کس طرح اسرائیل پاکستان کے اندر یہ حرکتیں کرنے کی کوشش کرے گا جب ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. لہٰذا ان سازشوں پہ وہ عمل پیرا ہے. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ 9 مئی کو اگر اس چیز کو نہ روکا جاتا، مجرموں کو سزا نہ دی جاتی، اور آج تک وہ فرینزک جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ اگر نہ آتی تو یہ تو متھے لگ جانے تھے اور ہم سنبھالتے رہ جاتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اہل بصیرت نے سمجھا، ہمارے اداروں نے سمجھا، اہل سیاست نے سمجھا کہ پاکستان کے خلاف ایسی کسی بھی حقیقی آزادی کے نام پہ غیر حقیقی اور ایسی سازش جو پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بنے گی اس کو رد کر دیا گیا، روک دیا گیا. اب بھی شگوفے آتے ہیں. دیکھیے منشیات کے دھندے اور پھر ایسے کرائمز، اور اس میں بڑھ چڑھ کے ان کی طرفداری کرنا وہ کون کر رہے ہیں؟ کہیں سے تو ڈانڈے ہیں نا، کہیں سے تو ڈوریاں ہل رہی ہیں، اور ہمارے ہاں روز تماشے لگا دیے جاتے ہیں جس
جس کا مکو ٹھپا جا رہا ہے, there is no doubt کہ ان کو پنپنے نہیں دیا جائے گا. مگر میں پھر ادھر آ جاتا ہوں کہ اسرائیل نے تو ہمیشہ کوشش کی. اس میں ایک اور چیز بھی ہے نجم بھائی, میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کتنی قربتیں تھیں ہندوستان کی اور ایران کی. پھر وہی ہندوستانی ایجنسیاں بھی, ابھی موساد کا نام لے لیا گیا, CIA کا لے لیا گیا, راؤ کا نام بھی ہمیں لینا چاہیے. جب ایران کو بھی یہ پتا چل گیا کہ اس مشکل وقت میں ہندوستانی ایجنسیز اور ان کے اہلکار اور ان کے جو ہے جاسوس وہ کس طرح ایران کی جو ہے وہ دشمنی کر رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ مل کے, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ات خدا دا ویر وہ امریکہ کرے, وہ کوئی اور ملک کرے, وہ ایران کرے. خاص طور پہ بڑی باتیں کر دی گئیں مسلکی طور پہ, مذہبی طور پہ. اب جس طرح ہم یہ پاکستان کا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ تمام مسالک, تمام مکاتب فکر وہ اکٹھے ہوتے ہیں ایون کرسمس کے موقع پر بھی. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایران کے اندر وہ فضا امن کی ہو. ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اور یقیناً یہ بھی بات کہی تھی کہ جس طرح مشرقی صاحب نے کہ اسرائیل کو ہم وارہ نہیں کھا سکتے کہ ایران کے اندر تک آ جائے, وہ اپنی جگہ. لیکن میرا خیال ہے کہ اثر نو سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا تھا, اور آئندہ کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں جس پہ تحفظات. پاکستان نے بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ اور دانشمندی کے ساتھ اپنی حکمت عملی کو, سفارتی جو اس کی کامیابیاں حاصل ہوئیں اس سلسلے کو بڑے سوچ سمجھ کے آگے بڑھایا اور ایک توازن رکھا, جیسے کہ چین کے درمیان اور امریکہ کے درمیان. آج وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے جب کابینہ سے خطاب کیا تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر مارکہ حق کی بات کی, اپنے کامیابی کی بات کی, اور اس چیز کا بتایا کہ پاکستان کے جو طیارے ہیں ان کو خریدنے کے لیے کئی ممالک رابطہ کر رہے ہیں, جنگی طیاروں کو, کیونکہ ہمیں کامیابی ملی. اور دوسری طرف ہمارے پاس بھارتی آرمی چیف کا اعتراف بھی موجود ہے کہ جنگ کے دوران پاکستان کے پاس ان کی تمام تر معلومات موجود تھیں. جو آرمی چیف, بھارت کے آرمی چیف نے کہا, انہوں نے جو اعتراف کیا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس تمام سیٹلائٹ معلومات موجود تھیں کہ ان کا کون سا جہاز, کون سا طیارہ اور کون سا یونٹ کہاں پر موجود ہے. یہ پاکستان کے پاس نہ صرف معلومات تھیں بلکہ انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی وہ برتری کی حامل تھی, اور انڈیا جو تھا اس سے بہت زیادہ پیچھے تھا. لہٰذا جو ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. جیسے ایک روز پہلے چین نے اپنے 10C جہازوں کی بات کی اور کہا کہ انہوں نے پاکستان میں جس طرح جو جنگ ہوئی 10 مئی والی اس میں کارکردگی دکھائی اور دشمن کے جہازوں کو مار گرایا, وہ بھی تعریف. اس کے ساتھ ساتھ F-17 تھنڈر ان کی بات کی جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب دنیا بھر سے اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. یقینی طور پر جب ہم ڈیفنس پروڈکشن کی بات کرتے ہیں, خاص طور پہ طیاروں کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ہمیں امریکہ, اس میں ہمیں روس اور اس میں چین, اور چین کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ فرانس, سویڈن, یہ ممالک بہت آگے نظر آتے ہیں. لیکن ایک تھوڑے ہی عرصے میں مئی سے لے کر اب تک پاکستان نے جس طرح اپنی دھاک بٹھائی اور جس طرح اپنے طیاروں کے حوالے سے مارکیٹنگ بھی کی, لوگوں کو قائل بھی کیا اور خود دنیا نے دیکھا بھی, جانا بھی, تو ہم جو ہے اس وقت اپنے جنگی طیاروں کے حوالے سے پوری دنیا کا مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں. تمام ایکسپرٹس ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف انڈیا ایکسپوز ہو رہا ہے, اور نیو یارک ریویو آف بکس میں شائع کرسٹوفر فرڈی سیلک کا مضمون ہے جس میں بھارت پر شدید تنقید کی گئی ہے, اس کے حکومتی ماڈل پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں. جب ہم پاکستان کا اور انڈیا کا آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں تو شائننگ انڈیا کے نعرے ہمیں بالکل جو ہیں جعلی نظر آتے ہیں. ایک ایسا ملک جس کی ایک بڑی آبادی لیٹرین جیسی سہولت اور واش روم جیسی سہولت کے لیے تڑپتی ہے, وہاں پر ٹوائلٹ جیسے ایشو کے اوپر فلمیں بنائی جاتی ہیں, جہاں پر اس ملک میں جہاں پر 80 ارب کا بجٹ رکھنے کے باوجود جس کی فوج جو ہے وہ 4 گھنٹوں میں گھٹنے ٹیک دیتی ہے پاکستان جیسی جری فوج کے سامنے, تو پھر سوال تو اٹھتے ہیں. پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن اس وقت دنیا کس طرح کر رہی ہے؟ میں دوبارہ جاؤں گا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کی طرف, ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے رپورٹس دیکھی ہوں گی, آپ کے نظر سے گزری, اس وقت پاکستان اور انڈیا کا کمپیریزن اس حوالے سے جنگ کے بعد کی صورتحال اور اقتصادی صورتحال کس طرح دیکھتے ہیں جمیل صاحب؟ جی ہاں, 10 گنا زیادہ بجٹ, 10 گنا زیادہ فوج, پاکستان کا صرف 9 بلین کا بجٹ اور اس سے کہیں زیادہ انڈیا کا بجٹ, عسکری بجٹ.
اس کے باوجود اور بڑی فوج اور اس پر ہی ان کو گھمنڈ تھا. لیکن دنیا نے تو دیکھ لیا, ہمارا کہنا تو اپنی جگہ پر, لیکن دنیا اب اس بات کو مانتی ہے, دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ کس فوج نے کتنی اپنی قوت بازو دکھلائی, کتنی پروفیشنلزم دکھلایا, کتنی کمپٹنس دکھلائی, اور کیا کیا نقصان کیا ایک دوسرے کا. دیکھیں الٹیمیٹلی وہ جو بات پہلے دن کہہ رہے تھے ہم 7 اور 8 مئی کو, وہ بات اب دنیا کی مختلف حلقوں سے, فرانس کی جو جہاز کی کمپنی ہے رافیل کی, انہوں نے تصدیق کر دی, مختلف جریدوں میں تصدیق ہو گئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ نہیں متعدد بار اس بات کی تصدیق کی ہے جہاز جو گرے ہیں. تو اس کے بعد پھر انڈیا کو یہ خیال آیا, اب ان کے چیف آف آرمی اسٹاف. تو ہوتا کیا ہے, کوئی اگر قوم اپنے قوت بازو کو ظاہر کر دیتی ہے دنیا کے سامنے, تو اس کی عزت قدر و منزلت میں فرق پڑتا ہے, بڑھتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہماری عسکری قوت نے اور عسکری قیادت نے جب سے اپنی پروفیشنل کیپیبلٹی کے ذریعے جب اتنی بڑی قوت کو, یعنی جو دعویٰ کرتے تھے جو کہ بالکل ریت کے ڈھیر کی طرح بن گئے بعد میں, تو ان کو جب شکست دی تو دنیا نے دیکھا. اسی لیے آپ کی جی ایف تھنڈر 17 کی ڈیمانڈ آ رہی ہے, اسی لیے آپ کی مشاق کی ڈیمانڈ آ رہی ہے, اسی لیے انڈونیشیا آپ کو کہہ رہا ہے, آذربائیجان آپ کے جہاز لے چکا ہے, آپ کے جہاز تنزانیہ سے آ رہی ہے, آپ کے جہاز کی باقی جگہوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے. تو وہ اس لیے آ رہی ہے کہ آپ نے ٹیسٹ, دنیا نے آپ کا دیکھ لیا کہ آپ کے کیپیبلٹی کتنی ہے اور آپ کے ہتھیار و اوزار کتنے مستعد ہیں اور کتنے مستحکم ہیں, جس کی وجہ سے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. ہوتا کیا ہے دنیا میں, دیر از نو ہائر پاور دین یور اون اسٹرینتھ. تو اسی لیے آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل اسٹرینتھ جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. ہماری عسکری قیادت, عسکری حکمت عملی اور اس کی کیپیبلٹی کی وجہ سے ہماری عزت و تکریم و ناموس میں یقیناً ابھار آیا ہے, اور جس کی وجہ سے فارن پالیسی کی اڑان بڑھی ہے, جس کی وجہ سے ہماری ڈپلومیسی کی اڑان بڑھی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اب باتیں سن رہی ہے دنیا, جس کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو بڑھی ہے. یہ تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں ذہن میں, تو وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے دنیا, اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ثابت کیا ہے. انڈیا نے جو غلط بیانیاں کی, جو غلط اسٹیٹسٹکس دیے اپنے شائننگ انڈیا کے بارے میں, جو غلط اسٹیٹسٹکس دیے, ان تمام کا اگر احاطہ کیا جائے تو انڈیا پر بھروسہ کم ہوا لوگوں کا, پاکستان پر بھروسہ دنیائے اقوام کا زیادہ بڑھا, جس کی وجہ سے پاکستان کی اپنی جو اہمیت ہے وہ بڑھی, اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اب دنیا کہتی ہے کہ ہم ایک اسٹیبلائزنگ فورس ہے اس پورے ریجن میں, اور وہی وجہ ہے کہ ہم ایکسیپٹیبل ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, اگر ایران کی ڈپلومیٹک پاتھ کو فالو کیا گیا امریکہ کی طرف سے, جیسے مائیکرو روبیو یا جیسے کہ جے ڈی وینس کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایمفیسائز کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر کہ ڈپلومیسی شوڈ بی گیون اے چانس, تو اس میں پاکستان کا ایک مقام ہے, پاکستان اس پہ کام کر سکتا ہے اور پاکستان کو دعوت دی جائے گی. میرا اپنا یہ جی, اس سے تجزیہ پہلے ہے اس یہ معاملے آپ نے میں. بڑی اہم ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اہم نشاندہی کی. اس سے پہلے امریکی صدر جو ہیں وہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے, پاکستان کے فیلڈ مارشل کی طرف سے جب ملاقات ہوئی تھی تو یہ کہا گیا کہ, اور یہ تسلیم کیا گیا کہ پاکستان ایران کو جتنا سمجھ سکتا ہے, جس طرح سمجھ سکتا ہے, اور اس میں جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ بڑا اہم ہے. میں اس وقت خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے بات کروں ایک مرتبہ, پھر میں جواد فیض صاحب سے کہوں گا اس پر کمنٹ کریں کہ جواد فیض صاحب 3 حوالوں سے خاص طور پر انڈیا ایکسپوز ہوا. پہلا حوالہ جنگ کا ہے, جب ہماری اور اس کی جنگ ہوئی, اس کو شکست ہوئی, پوری دنیا مان رہی ہے کہ اس کو شکست فاش جو ہوئی, اس کے طیارے تباہ ہوئے اور وہ جنگ ہارا. پھر دوسری بات یہ تسلیم کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ سفارتی سطح پہ اپنی جنگ کو ہارا, اپنا موقف کہیں پر اقوام متحدہ سے لے کر کسی بھی ملک کے سامنے وہ اپنا موقف ثابت نہیں کر سکا کہ وہ درست تھا. تیسرا جو اب تازہ ترین سامنے آیا اور جس بہت زیادہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ شائننگ انڈیا, اس کی اقتصادی ترقی وہ بھی ساری کی ساری جھوٹ پر مبنی تھی. یہ نیو یارک ریویو میں جو مضمون ہے وہ اس کو ایکسپوز کرتا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟
دیکھیے نجم صاحب، بات یہ ہے کہ وہ ہندوستان جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا تھا، وہ جو خود کو سیکولر کہتا تھا، دنیا نے وہ بھی دیکھ لیا کہ وہاں پہ خود اپنے جو دلت ہے ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے. پھر وہاں کرسچنز ہیں، مسلمز ہیں یا دیگر مذاہب سے تعلق یافتہ ہے، سکھ ہیں، اور میں مزید آگے نہیں جاتا. اسی لیے تو علیحدگی کی بہت ساری تحاریک وہاں چل رہی ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کینیڈا کے اندر قتل میں ملوث پائے جائیں گے اور کینیڈین پرائم منسٹر یہ کھڑا ہو کے آن فلور یہ کہے گا کہ ہندوستان اس میں ملوث ہے، پھر جب امریکہ کے اندر ایسی سازشوں کی بات ہوگی، پھر جب قطر کے اندر ان کے افسران جیل میں چلے جائیں گے، پسے دیوارے زندہ پھینک دیے جائیں گے، پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر ممالک، ان میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں. ابھی میں آج ہی دیکھ رہا تھا، کل کی یہ بریکنگ نیوز تھی کہ برطانیہ کے اندر ایک سکھ جو رہنما ہے ان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے کہ وہ گھر سے نہ نکل سکے. ایک طرف تو یہ ہے. پھر ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بات کہی نا کہ ہم نے تو غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات کا پوری دنیا سے کہا تھا کہ کروا لیجئے، ہمیں الزام ہمارے اوپر لگایا جا رہا ہے ثابت کر دیجئے، لیکن اس بھونڈے اور جھوٹے الزام کے چکروں میں جو ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کی سازش کی جا رہی ہے اس کا جب جواب دیں گے تو گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی. وہ تارڑ صاحب ہوں، وہ DGISPR ہوں، اور خاص طور پہ ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار ہوں، یہ سب کہتے رہے آ کے. اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے شائننگ انڈیا شنڈیا صرف الفاظ میں ہے میرے بھائی، صرف لکھنے کی حد تک ہے. آپ نے وہ ایسے فلم کا ذکر کر دیا جس کو پوری دنیا میں ایوارڈ مل گئے، لہٰذا یہ حقیقت ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے سطح غربت سے وہاں زیادہ لوگ ہیں. آج بھی دیکھ لیجئے دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایڈز کے وہ مالی طور پہ مستحکم ہونے کے لیے جو گورکھ دھندا ہے اس کے مریض ہے. سب سے زیادہ گردے بیچنے والے انڈیا کے اندر موجود ہے. سب سے زیادہ یہ میں جتنی بھی کہتا ہوں یہ شائننگ انڈیا ہوتا ہے. اور بھائی اب تو پاکستان کی اڑان کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جس طرح آپ نے بات کی اور ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ طیارے ہم سے چاہیے اور میزائل ہم سے چاہیے، ٹیکنالوجیز ہم سے چاہیے، اور یہ وہ ٹیکنالوجیز نہیں ہے جو چھپ چھپا کے ہے، پوری دنیا کے سامنے. اور یہی وجہ ہے کہ جو امریکی صدر بھی ہمیں مان رہے ہیں. وہ کہا تھا نا کہ حفیظ، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ حفیظ اہل زباں کم مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. 10 گنا چھوٹی قوت طاقت ہونے کے باوجود اللہ کی نصرت اور فرشتوں کی جو ہے وہ مدد، اس کے بارے میں تو فیلڈ مارشل نے کہہ بھی دیا تھا. میں پھر آخر میں نجم بھائی یہ ضرور کہوں گا، وہ جو اس پوری اللہ کی نصرت اترتے ہوئے جو محسوس کی گئی تھی اس کے اندر وہی اسرائیل ہے جو رکھنے بھی پیدا کرنا چاہتا ہے. فتنۃ الہندوستان بھی ہے، فتنۃ الخوارج بھی ہے. ہمیں یہ چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں آپ نے جو بات کی کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نصرت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے فیلڈ مارشل کے حوالے سے، اپنے وزیر اعظم کے حوالے سے، تو یقینی طور پر بہت بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، ڈاکٹر حامد المشرقی، جواد فیض صاحب. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے آخر میں یہی کہنا ہے کہ یقینی طور پر لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے. تو ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جس کے لیے کوشش کی، سعی کی، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی جب بھارت کی بات ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں بات ہوتی ہے، تو پھر واقعی سورہ فیل یاد آ جاتی ہے کہ 10 گنا طاقت کے ساتھ تم آئے تھے اور پھر تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ایسے کر دیے جیسے کھایا ہوا بھس. اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا کرم جاری رکھے، پاکستان کی قیادت پر اپنا یہ کرم جاری رکھے. بہت سارے ہمارے دوست جو سوال کرتے ہیں ونڈر بوائے کے حوالے سے، تو ونڈر بوائز تو یہی ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں جنہوں نے جنگ جتا کر دکھا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ہیں. اس ونڈر بوائے نے جو کر کے دکھایا، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا، پاکستان کو ایک نئی عظمت کی طرف لے گیا. یہی ہیں ونڈر بوائز، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.